السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں انگلینڈ سے حاضر ہوں تجوید کے نئے سبق کے ساتھ۔ گزشتہ سبق میں را کے باریک ہونے کے قاعدے اور ضمناً ہم نے پر ہونے کے قاعدے بھی الحمدللہ ان سے بھی واقفیت حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لام اسم الجلالہ کے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آج الحمدللہ ہم لام اسم الجلالہ کو بھی دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا باب ہے باب الاستعلاء والاطباق وغیرہما، استعلاء اور اطباق وغیرہ کا بیان۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں لام اسم الجلالہ کو۔ لام اسم الجلالہ یہ ہے لام کی حالتوں کا بیان۔ ایسا پڑھیے شعر کو ذرا، وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنَ اسْمِ اللَّهِ عَنْ فَتْحِ نَوْ مِنْكَ عَبْدُ اللَّهِ، پڑھیے ذرا۔ وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنَ اسْمِ اللَّهِ عَنْ فَتْحِ نَوْ مِنْكَ عَبْدُ اللَّهِ۔ اس کا پہلا ترجمہ کر لیتے ہیں نا۔ وَفَخِّم اور پر پڑھ، لام کو من میں نے سے ہوتا ہے، یہاں میں ترجمہ کریں گے اسم اللہ، اللہ کے نام، اور آگے عن بعد فتح زبر کے، او ضمن یا پیش کے ضمہ کے، زبر کو فتحہ پیش کو ضمہ۔ آگے مثال دی ہے جیسے عبد اللہ، ذرا آپ بھی ترجمہ پڑھیے لفظی اور پھر نیچے سے با محاورہ بھی پڑھ لیجیے۔ جی، فخمی اور پر پڑھ، اللام لام کو، من میں، اسم اللہ اللہ کے نام، ان بعد فتح فتح، او ضم یا ضمہ کے، کا عبد اللہ جیسے عبداللہ۔ نیچے پڑھیے۔ ان بعد کے معنی میں ہے اور پر پڑھ لام کو اللہ کے نام میں بعد فتحہ یا ضمہ کے جیسے عبداللہ۔ جی، اب آئیے ذرا تجویدی گائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں لام اسم الجلالہ کو۔ یہ پڑھیے جی، لام اسم الجلالہ اور را اور الف کے قواعد میں لام اسم الجلالہ کو پہلے پڑھیے۔ لام اسم الجلالہ را اور الف کے قواعد، نہیں اب نیچے دیکھیں نا، لام اسم الجلالہ کو صرف دیکھیں، را کے ہم نے پڑھ لیے۔ لام اسم الجلالہ قاعدہ نمبر 1، اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو یہ لام مفخم پڑھا جائے گا۔ جیسے مثالیں، رفعہ اللہ، واللہ۔ قاعدہ نمبر 2، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو یہ لام مرقق پڑھا جائے گا۔ مثال للہ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے ہم واپس چلتے ہیں اپنے شعر کی طرف۔ وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنَ اسْمِ اللَّهِ عَنْ فَتْحِ نَوْ ضَمٍّ كَعَبْدُ اللَّهِ۔ اس کتاب میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر بندہ غور کرے تو ایک بڑی
خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ را میں انہوں نے باریک ہونے کے قاعدے بیان کیے ہیں. ایسا غور کیا ہے؟ را میں باریک ہونے کے قاعدے بیان کیے ہیں اور لام میں پر ہونے کا قاعدہ بیان کیا ہے. جی چاہیے تو یہ ہے نا، آخر اس کے اندر کچھ نقطہ ہے نا کہ اگر را کے اندر باریک ہونے کا قاعدہ ہے تو لام میں بھی باریک ہونے کا ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن را میں باریک ہونے کے قاعدے تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ را کے باریک ہونے کی حالتیں میں نے بیان کی تھی اور ساتھ ہم نے اس کے پر ہونے کی حالتیں بھی بیان کی تھی. اسی طرح آج ہم نے لام کے پر ہونے کی حالت بھی بیان کی ہے اور باریک ہونے کی حالت بھی بیان کی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے را کو باریک ہونے کی شکلیں بیان کی ہیں اور یہاں پر پر ہونے کی. اس کی وجہ یہ ہے را میں اصل جو ہے تفخیم ہے، تو جو اصل نہیں ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی اس کی پر باریک ہونے کی حالتوں کا بیان کیا ہے را میں. اور لام کی اصل جو ہے وہ ترقیق ہے، تو اس میں حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پر ہونے کی حالت کو بیان کیا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ را میں اصل تفخیم ہے اور لام میں اصل ترقیق ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ را کے بہت زیادہ کیفیات جو ہیں، جو حالتیں ہیں، وہ پر ہونے کی ہے، باریک ہونے کی کم ہیں. یعنی را کے نیچے زیر ہو تو باریک، را ساکن ہو، اچھا را کے نیچے زیر ہو باریک، را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک. لیکن وہاں پہ قید لگ گئی کہ ایک تو زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو. اگر عارضی ہوگی تو را باریک نہیں ہوگی، پر ہوگی، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ پر ہونا ہے، اور پر ہونے سے جو اصلیت ہے اس کی اصل، اس کو عارضی کیفیت کی طرف لانے کے لیے قوی سبب کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو کسرہ اصلی نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے، وہ قوی سبب نہیں ہوتا، لہذا را اپنی اصل کے اوپر ہی رہے گی. اس طرح دوسری شرط یہ لگائی کہ را سے پہلے کسرہ اسی لفظ میں ہو، دوسرے میں نہ ہو. جو دوسرے میں ہوگا تو اس کی بھی وہ قوی سبب تو وہ بھی نہیں ہے. تیسری شرط یہ لگائی کہ را کے بعد اگر حرف استعلاء آ جائے، چاہے اس سے پہلے زیر بھی ہو، تو چاہیے تو یہ کہ زیر کی وجہ سے را کو باریک پڑے. لیکن حرف استعلاء جو مستعلیہ ہے، اگر را کو باریک پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کہ حروف مستعلیہ بھی کہیں باریک نہ ہو جائے. تو اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا اس کو تم اپنے اصل کے اوپر ہی رہنے دو، اس کو پر ہی پڑھو. اچھا اب آئیے لام کی طرف. تو لام کی زیادہ کیفیات جو ہیں وہ باریکی کی ہیں. یعنی لام سے پہلے صرف زبر اور پیش ہو تو پر ہے، اس سے پہلے کسرہ چاہے اصلی ہو، عارضی ہو، منفصلہ ہو، کچھ بھی ہو، لام کو ہم باریک پڑھیں گے. یعنی صرف دو ہی حالتیں ہیں، یا اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو پر ہوگا، وگرنہ وہ باریک ہوگا. اور یہ بات مشہور ہے کہ را میں تفخیم اصل ہے اور لام میں ترقیق اصل ہے. تو اسی لیے حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کیا ہے، کتاب مختصر ہے نا، تو پیش نظر صرف اصل جو اس کی ہے نا وہ بیان نہیں کی، بلکہ جس کی ضرورت ہے کہ اس کو باریک پڑھو، اور آرڈر کیا ورقق، اور باریک پڑھ را کو، تو ترقیق کو بیان کیا ہے. اسی طرح لام کی اصل ترقیق ہے تو اس میں تفخیم کے مسائل بیان کیے ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ترقیق لام میں اصل ہے، اس لیے لام اسم الجلالہ کے ماقبل اگر کسرہ منفصلہ ہو یا عارضی بھی آ جائے تو لام کو ہم باریک، لام جو ہے وہ باریک ہو جاتا ہے، بخلاف را کے کہ وہ مفخم ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ کسرہ ضعیف ہوتا ہے جو را کو اس کی اصل تفخیم سے پھیرنے کی قوت نہیں رکھتا. اور لام میں چونکہ پہلے ہی ترقیق اصل ہے
تو کسرہ ضعیفہ بھی ترقیق کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اب آئیے آگے چلتے ہیں ہم، یہ باب الاستعلاء والاطباق، یہ ہم نے لام کا کل پڑھا تھا لیکن ذرا اس کو ہم نے دہرایا ہے۔ اب آئیے ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ باب الاستعلاء والاطباق، استعلاء اور اطباق کا بیان۔ حسن شعر پڑھیے ذرا۔ وحرف استعلاء فحم وخصها اطباق اقوى نحو قال والعصا۔ استعلاء اور اطباق کا بیان۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی ایک بڑی خوبصورت ترتیب نے یہ رکھی ہے کہ استعلاء اور اطباق سے پہلے یہ پیچھے بیان کر چکے ہیں حروف کے استعمال کے سلسلہ میں استعلاء کی ضد استفعال کو، استعلاء کی ضد استفعال انہوں نے پیچھے بیان کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے فرمایا تھا، وہ میں شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ فرققا مستفلا من احرفی، فرققا مستفلا من احرفی وحاذرا تفخیم لفظ الالف۔ حروف میں سے حروف مستفلہ کو باریک پڑھو اور الف کے تلفظ میں تفخیم سے بچو، یعنی جب وہ حرف استعلاء کے بعد آ جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حرف استعلاء کے ضمن میں مختلف جو مثلا لام کے متعلق بیان کیا کہ لام کو بھی پر نہیں کرنا، جیسے ولیتلطف، اور اس کے ساتھ حمزہ کے متعلق بتایا کہ حمزہ کو الحمد، اعوذ، اہدنا، اللہ، پھر لام کو بھی پر نہیں پڑھنا، جیسے للہ میں، لنا میں، ولیتلطف میں، اللہ میں، وللضالین میں، اور میم کو بھی پر نہیں کریں مخمصۃ میں، مم مرض میں، اور با کو بھی باریک رکھیں برقن میں، باطل بہم میں، بذی میں، اور صفت شدت اور جہر کو احتیاط کے ساتھ جو با اور جیم میں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ با کو ربوت نجست اور حج الفجر، ان کے اندر ان صفات کو، اور پھر قلقلہ کا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ہاں کو باریک پڑھو حروف مستعلیہ اور مطبقہ کے ساتھ، حس حسا اور حت اور حق، اور سین کو بھی باریک پڑھو۔ پہلے انہوں نے استفعال کو بیان کیا ہے، اب استفعال کی ضد استعلاء اور انفتاح کی ضد اطباق کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، وحرف الاستعلاء فخم واخصصها لطباق اقوى نحو قال وعصا۔ یہ اب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور حرف استعلاء کا لفظی ترجمہ۔ وہ حرف الاستعلاء، واو میں نے اور، حرف میں نے حرف، الاستعلاء استعلاء کا، فخم پر پڑھ، وخصوصا خاص کر، لطباق حرف اطباق کو، اقوا اس حال میں کہ وہ زیادہ قوی ہے، نحو جیسے قال اور عصا کا صاد۔ نیچے والا ترجمہ پڑھیے سب ذرا حرف استعلاء کا۔ اور حرف استعلاء کا پر پڑھ اور خاص کر حرف اطباق کو مزید تفہیم کے ساتھ درآں حال کہ وہ زیادہ قوی التفخیم ہوتا ہے، جیسے قال اور عصا۔ آئیے اب ہم تھوڑی سی اس کے سیاق و سبان تشریح دیکھتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ 7 حروف مستعلیہ جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ، باب صفات لازمہ میں ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور ابھی وہ یہ مقدمۃ الجزری کے اشعار میں آپ نے اس کو یاد کیا ہے۔ تو خص ضغط قذ
کو مفخم پڑھنا چاہیے، کیونکہ تفخیم ان کی ذاتی اور لازمی صفت ہے جو ہر حال میں پائی جائے گی۔ اگر صاد میں سین نہ ہوگا تو وہ سین کی مانند ہو جائے گی، اگر طا میں استعلا نہیں ہوگی تو وہ تا کی مانند ہو جائے گی، ضاد میں تو استعلا نہیں ادا کریں گے تو وہ ذال کی مانند ہو جائے گی، قاف میں استعلا نہیں ادا کریں گے تو وہ کاف کی مانند ہو جائے گی۔ تو ان کے اندر یہ صفات ان کی ذاتی اور لازمی صفت ہے جو ہر حال میں پائی جائے گی، اور ان سات میں وہ حروف جو استعلا میں بھی ہیں اور 7 حروف مطبقہ بھی ہیں، وہ 4 ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا۔ ان میں صفت استعلا کے علاوہ صفت اطباق بھی ہے، صاد، ضاد، طا، ظا۔ تو ان کی تفخیم جو حروف مستعلیہ، ایسے 3 حروف جو اطباق میں نہیں پائے جاتے، وہ ہیں قاف، خا اور غین۔ ان 3 کے مقابلے میں، یعنی یہ 7 حروف ہیں، خص، ضغط، خض، اس میں سے قاف اور خا اور غین کو اگر دیکھیں تو ان میں 1 درجہ تفخیم ہے، کیونکہ وہ صرف مستعلیہ ہیں، مطبقہ نہیں ہیں، اور صاد، ضاد، طا، ظا ان میں صفت اطباق بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے 2 مثالیں بیان کی، ایک قالا یعنی نحو لطباق اقوا، آگے 2 مثالیں دیں، نحو قالا یہ استعلا کے لیے ہے، والعصا اور یہ صفت اطباق کے لیے ہے، یعنی 2 مثالیں بیان کی، اللہ اکبر، ایک مستعلیہ کے لیے، مستعلیہ اور مطبقہ دونوں کے لیے، یعنی جو عصا ہے اس میں استعلا بھی ہے اور اطباق بھی ہے، اور جو قالا ہے اس میں صرف استعلا ہے، اطباق نہیں ہے۔ اس شعر میں حضرت شیخ جزری علیہ الرحمہ نے حروف مستعلیہ کی تفخیم پر زور دیا ہے، اور تفخیم کے 2 مرتبے بیان فرما دیے، یعنی تفخیم قوی اور تفخیم اقوا، تفخیم قوی اور تفخیم اقوا۔ جیسے انہوں نے کہا وحرف الاستعلاء فخم، پر کرو، خاص کر، وخصوصا لطباق اقوا، یہ ہو گیا یہ بہت زیادہ قوی، اور نحو قال والعصا، اور جو شروع میں کہا فخم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 1 درجہ بیان کیا۔ تفخیم کے 2 مرتبے بیان فرما دیے، تفخیم قوی اور تفخیم اقوا۔ پہلی قسم کا تفخیم کا مطلب یہ ہوگا کہ ان حروف کی ادائیگی میں جو صرف مستعلیہ ہیں اس میں اقصی لسان کو تالی کی طرف بلند کرنا چاہیے اور وسط لسان کو نیچے ہی رکھنا چاہیے، اور دوسری قسم کی تفخیم کا مطلب ہوگا کہ حروف مستعلیہ مطبقہ کی ادا میں جن حروف میں جو حروف مستعلیہ بھی ہیں، مطبقہ بھی ہیں، ان کی ادائیگی میں اقصی لسان کو تالو کی طرف بلند کرنے کے علاوہ وسط لسان کو بھی تالو کا جو درمیان ہے اس کے ساتھ لپٹ جانا چاہیے زبان کو، تاکہ کامل اور مضبوط قوی تفخیم ادا ہو۔ حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قاف اور صاد کی مثالوں میں لانے سے ایک دقیق نقطہ کی طرف اشارہ ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ قاف حرف مستعلیہ غیر مطبقہ میں سب سے زیادہ قوی ہے، قاف یعنی خا اور غین میں، اور قاف جو حروف مستعلیہ ہیں مستفلہ میں نہیں ہیں، یہ 3 جو ہیں، ان میں قاف سب سے زیادہ قوی ہے، اس کے بعد درجہ غین کا، اس کے بعد درجہ خا کا، اور صاد حروف مطبقہ جو ہیں 4، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد یعنی انہوں نے والعصا کی جو مثال دی ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ صاد ضعیف ہے۔ گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حروف مستعلیہ غیر مطبقہ خواہ کتنا ہی قوی ہو، حروف مستعلیہ جتنا مرضی وہ قوی ہو، جیسا کہ وہ قاف ہے، حروف مطبقہ کے مقابلے میں
اس کی تفخیم ناقص ہی ہوگی، خواہ وہ حروف مطبقہ اطباق والے حرفوں میں سب سے زیادہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے ہم نے ابھی شعر پڑھا، اس کا ترجمہ نے عرض کیا ہے، اس کی تشریح ہر سب اگلا شعر پڑھیے۔ وبین، ہاں جی، وبین الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع۔ ہاں جی، فرما رہے ہیں وبین الاطباق، وبین الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع۔ یہاں پہ انہوں نے دو مسائل بیان کیے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیں حاجی صاحب۔ وبین، اور ظاہر کر، واو میں نے اور، بین بیان، ظاہر کرنا، اپنے معافی ضمیر کو سامنے لانا، اس کا امر ہے بین، اور ظاہر کر، الاطباق صفت اطباق کو، من احط میں، احط کا تا میں جب ادغام ہوگا، اس کی میں تشریح آگے جا کے عرض کروں گا۔ یہ 4 لفظ ہیں جو کہ پورے قرآن کریم میں ہیں، ان میں سے 2 آپ نے بیان کر دیے ہیں، 2 بھی ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ احط ساتھ بسطہ کے، یعنی یہ یہاں تک یہ مضمون ہے، اور ظاہر کر صفت اطباق کو احط میں، احط کے ساتھ اور بسطہ میں، احط کے ساتھ اور بسطہ میں، والخلف بنخلقكم وقع، اور اختلاف پایا گیا ہے اور خلف ہے علم نخلقكم میں واقع ہوا ہے۔ اچھا، آپ نیچے والا ترجمہ پڑھیے ذرا میں۔ اور ظاہر کر اطباق کو احط میں بما بسط وغیرہ کے، یہ وغیرہ کیا کرنا جو علامہ نے بیان نہیں نہ کیا، امام جزری نے، وہ وغیرہ کے اندر آ گئے ہیں۔ فرتم، میں آگے اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ احط ما بسطہ، یہ پڑھیے ذرا جی، اور خلف الف لام، علم، الف لام نہیں پڑھیں گے، یہ پورا لفظ ہے، اور اور خلف علم نخلقكم میں، علم نخلقکم میں واقع ہوا ہے۔ جی، 2 مسئلے یہاں پر آپ نے بیان فرمائے ہیں، ایک قا کا تا میں ادغام ناقص، اور ایک قاف کا کاف میں ادغام تام اور ناقص، آگے نا والخلف، اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو اس میں یعنی اختلاف کا لفظ بول کر انہوں نے دونوں مسائل کو بیان کر دیے ہیں۔ ایک یہ کہ قا ساکنہ کا تا میں ادغام نا تمام ہوتا ہے، وہ اس طرح کے حرف قا کی صفت استعلاء اور اطباق جو ہیں وہ جب ادغام کریں گے تو باقی رہیں گی، اور ادغام کی وجہ سے مدغم یعنی قا ساکن میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یعنی ایک تو انہوں نے یہ بیان کیا، اس کی تشریح آگے ہم ابھی کرتے ہیں، یعنی قا کا تا میں ادغام ناقص ہوگا، کیوں نہیں ہوگا یہ بھی بتاتے ہیں، یعنی تام کیوں نہیں ہوگا یہ بھی بتاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علم نخلقکم سورت مرسلات کے اندر قاف کا کاف میں ادغام تام اور ناقص دونوں جائز ہیں۔ کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ پر ہے، یعنی ادغام ناقص ہے، اور کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ادغام تام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اب قا کا تا میں ادغام ناقص کیوں ہے، پہلے مسئلے کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ قا کا تا میں ادغام ناقص اور قاف کا کاف میں تام اور ناقص دونوں۔ اب قا کا تا میں ناقص کیوں ہے، اچھا اس کے متعلق ہم ابھی عرض کرتے ہیں۔ قا اور تا آپس میں متجانسین ہیں، یعنی ایک ہی مخرج ہے ان کا، زبان کی نوک ثنایا الیہ کی جڑ سے جب زبان لگے گی، زبان کی نوک، تو اس سے تا دال قا نکلتے ہیں۔ تو اس شدت قرب کی وجہ سے دونوں میں باہم ادغام واجب ہے۔ آپس میں آپ نے یہ پڑھا ہے
کہ مثلین متجانسین اور متقاربین جب اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس شدت قرب کی وجہ سے ادغام واجب ہے، مگر ادغام ناتمام ہوگا، ادغام تام نہیں ہوگا، ناقص ہوگا، کیونکہ طا میں صفت استعلاء اور اطباق جہر اور قوی صفتیں ہیں، اور قوی صفتوں کی وجہ سے طا قوی اور تا ضعیف ہے۔ طا میں ہے جہر اور تا میں ہے ہمس، طا میں ہے آگے جا کر استعلاء اور اطباق، اور تا میں ہے استفال اور انفتاح۔ قوی صفتوں کی وجہ سے طا قوی اور تا ضعیف ہے، جس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ادغام نہ ہو، کیونکہ قوی کا ضعیف میں ادغام نہیں ہوتا، مگر دونوں کا ہم مخرج ہونا باہمی شدید تعلق کی علامت ہے، لہذا دونوں تقاضوں پر عمل کیا گیا کہ ادغام تو کیا گیا اس لیے کہ آپس میں ہم جنس ہیں، اور ناقص اس لیے کیا گیا، تام اس لیے نہ کیا گیا کہ طا کی صفت استعلاء اور اطباق کو باقی رکھ لیا گیا، کیونکہ طا قوی ہے، تا ضعیف ہے، اور قوی کا ضعیف میں ادغام ہونا کرنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طا کی اطباق کو واضح کرو۔ استعلاء کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ جب اطباق ظاہر ہو جائے گی تو استعلاء تو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے گی۔ طا ساکنہ کے بعد تا کا پورے قرآن کریم میں یہ 4 جگہ ہے، اس میں سے 2 لفظ جو ہیں مثالیں بیان کی گئی ہیں، باقی 2 کو انہیں پر قیاس کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ 4 کلمے ہیں، اور وہ 4 کلمے اس طرح ہیں: لئن بسطت جو آپ نے بیان فرما دیا ہے، اور احط آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ما فرطتم، چوتھا ہے فرطت۔ لئن بسطت سورہ مائدہ میں ہے، ما فرطتم سورہ یوسف میں ہے، احط سورہ نمل میں ہے، فرطت سورہ زمر میں ہے۔ چونکہ طا قوی اور تا ضعیف ہے، دوبارہ یہ ہے، اس لیے تا کا طا میں ادغام تو ہر جگہ، کیونکہ طا قوی ہے اور تا ضعیف، تا کا طا میں ادغام ہر جگہ ادغام تام ہی ہوتا ہے، جیسے وقال الطائفہ۔ تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ناظم نے جو دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے وہ ہے قاف کا کاف میں ادغام ناقص، قاف کا کاف میں ادغام ناقص۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تام اور ناقص۔ تام یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا حرف داخل ہونے والا ہے جس کو مدغم کہتے ہیں، اور جس میں داخل ہوتا ہے وہ مدغم فی ہے، پہلے حرف کو مدغم کو دوسرے حرف میں ذات اور صفت دونوں کے اعتبار سے داخل کرنا، یعنی مدغم کو مدغم فی سے پوری طرح بدل دینا، یہ ادغام تام ہے، جیسے تا کا ادغام طا میں ہے۔ اور ناقص یہ ہے کہ حرف اول کو ثانی میں ذات کے اعتبار سے ملا دینا، لیکن اس کی جو اوصاف ہیں، صفات ہیں، اور تمام صفات کے اعتبار سے نہ ملانا، یعنی کچھ صفات کو باقی رکھ دینا۔ جن حرفوں میں ادغام ناقص ہوا ہے وہ 3 ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں جن حرفوں میں ادغام ناقص ہوا ہے وہ 3 ہیں۔ طا ساکنہ کا ادغام تا میں، طا ساکنہ کا ادغام تا میں، جیسے بسطت، یہ ادغام 4 جگہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر سماعت فرمایا ہے۔ اور نا تمام ہی واجب ہے، یعنی طا کی صفت استعلاء اور اطباق کو باقی رکھ کر
ادغام کرنا ہوگا. جو میں نے 3 حرف بتائے ہیں ان میں ایک طا ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ 4 ادغام ہیں. یہ نمبر 2 قاف ساکنہ کا ادغام کاف میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حروف متجانسین کا ادغام ناقص 3 حرفوں کا ہوتا ہے، تام کا نہیں بتا رہا. ایک تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ طا ہے جس کی 4 مثالیں ہیں قرآن میں. دوسرا حرف ہے قاف. قاف ساکنہ کا ادغام کاف میں ایک جگہ ہے الم نخلقکم، الم نخلقکم. قاف کی صفت استعلاء کو باقی رکھا گیا ہے، قلقلہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور پھر کاف کو پڑھا گیا ہے الم نخلقکم. یہ صرف ایک ہی جگہ ہے. تیسرا حرف ہے جو ادغام متجانسین کا ادغام ناقص ہوتا ہے وہ نون ہے. نون ساکنہ کا ادغام واو میں یا یا میں. اور بعض حضرات کہتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا ہے نون کے 4 حال میں کہ نون کا ادغام جو ہے وہ نون اور میم میں جو ہے وہ مختلف فی ہے. تو نون کا واو اور یا میں تو بالاتفاق ناقص ہے، لیکن میم میں ادغام جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں ناقص ہے اور کچھ کہتے ہیں تام ہے. بہرکیف نون کا ادغام جہاں بھی واو اور یا میں ہوا تو نون کی صفت غنہ کو باقی رکھ کر ادغام کیا گیا. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی وَبَيِّنِ الْإِطْبَاقَ مِنْ أَحَطُّ مَا بَسَطْتَ وَالْخُلْفُ بِنَخْلُقكُمْ وَقَعَ. جو ایسا بات سمجھ آ گئی ہے ساری؟ جی جی. چلیے پھر اگلا شعر پڑھیے. وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَعَ ضَلَلْنَا. پھر پڑھیے ذرا. وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَعَ ضَلَلْنَا. ہاں، ہرس کرنا، ہرس کنوں کہندے نے؟ کسی شاید بندے دی توجہ ہو جائے تو پھر اس اگلا ہوندا ہے کہ توجہ جب ہو جاتی ہے تو پھر کوشش کرتا ہے میں اس کو کس طرح حاصل کروں. پھر اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو یہاں پر کوشش کا ترجمہ، وحرس کا ترجمہ انہوں نے کوشش کیا. وحرس امر کا صیغہ ہے اور واو میں نے اور حرس کوشش کر، علا پر سکون، سکون ادا کرنے پر. کہاں؟ فی جعلنا، فی جعلنا. اور دوسرا لفظ ہے انعمت، تیسرا لفظ ہے والمغضوب، چوتھا لفظ ہے ساتھ ظللنا. اور کوشش کر، علا میں نے پر، السکون سکون ادا کرنے میں، فی میں نے میں، جعلنا مثال ہے یعنی وہ لفظ بتا دیا، انعمتا میں، والمغضوب میں، مع ساتھ ظللنا کے. نیچے ترجمہ پڑھیے آپ ذرا. اور کوشش کر سکون ادا کرنے پر، جعلنا انعمت اور المغضوب میں، ومع ضللنا کے. ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر جلدی لوگ جو تیز پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کو تیز نہیں پڑھنا چاہیے. جب اللہ نے قرآن میں ہی کہہ دیا، حکم فرما دیا ہے ورتل، رتل ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ورتلناہ ترتیلا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے. اور جو لوگ اتنی تیز سے پڑھتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پڑتی اور حروف میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں، تو قرآن کریم کو سنوار کر ٹھہر ٹھہر کر محبت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ کہ آدمی ان کے معانی پر، یعنی ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں بھی معانی آتے جائیں، اور اس کے اثر یہ ہوگا کہ اس کی طبیعت کے اوپر پھر قرآن کریم کے اثرات جو ہیں وہ اثر کریں گے اپنا. تو اکثر لوگ جو ہیں
وہ کیا کرتے ہیں جعلنا فی جعلنا انعمتا انعمتا، اب انعمتا کو انعمتا، اب انا کا معنی ویسے اگر اور تھوڑا سا ظاہر کر دیں گے تو بالکل وہ غلط، بالکل ہی غلط ہو جائے گا. والمغضوب، لام کو ساکن نہیں کریں گے، جیسے عام آپ نے دیکھا ہوگا الحمد الحمد اس طرح پڑھتے ہیں الحمد رب اسی طرح ظللنا، تو کہتے ہیں کوشش کر سکون ادا کرنے پر، اور آگے چند مثالیں بیان کر دیں، جعلنا، انعمتا اور المغضوبی ساتھ ظللنا کے. شعر کا مفہوم یہی ہے کہ ساکن حرفوں کے سکون کو پوری طرح اس طرح کامل ادا کرو کہ حرکت کی بو بھی نہ آنے پائے. ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا، ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا، جیسے الحمد عموماً دو وجہ سے ہوتا ہے. نمبر ایک، ساکن حرف کے بعد کوئی ایسا حرف واقع ہو رہا ہو کہ اس ساکن حرف کے مخرج سے اس کا مخرج بعید ہو. یعنی اب دیکھیے یہ لام کا مخرج ایک وجہ جہاں یہ انعمتا، نون کا مخرج اور ہے، یہ زبان کی نوک ہے انعمتا میں، اور عین وسط حلق ہے. والمغضوب، لام کا مخرج طرف لسان ہے اور غین کا مخرج ادنا حلق ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسا حرف آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے مخارج آپس میں دور ہوتے ہیں. اس حالت میں مخرج کی دوری کی وجہ سے حرف کا سکون جو ہے، حرف ساکن کا سکون جو ہے وہ ہل جاتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. اسی طرح لام کے اندر خصوصی طور پہ لام اسم الجلالہ کے اندر اکثر جگہ پہ آتا ہے یہ، تو ان کے اندر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لام کے اندر لوگ جو ہیں وہ قلقلے سی کیفیت پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے، حرف ساکن کے بعد ایک وجہ تو وہ بیان کر دی ہے نا کہ لام کے بعد کوئی یعنی حرف ساکن کے بعد کوئی ایسا حرف آ رہا ہے کہ اس کا مخرج دور ہے. دوسرا یہ ہے کہ حرف ساکن کے بعد اس کا کوئی مقارب آ جائے. مقارب کہتے ہیں متقاربین، یعنی اس کا مخرج قریب ہو، جس میں اظہار ہوا ہو. یعنی ایسا متقاربین میں سے کوئی حرف آ جائے کہ جس میں اظہار ہو اور اس وقت بھی عموماً سکون ہل جاتا ہے، جیسے الحمد کہ لام اور یا جعلنا ظللنا، تو لام ساکن کے بعد نون، اچھا نون اس کا مقارب ہے، لام اور نون، بلکہ امام فرا کے نزدیک تو مخرج ہی ایک ہے، متجانسین ہو جاتے ہیں، اور امام خلیل کے نزدیک آپس میں متقاربین ہیں، مقارب ہیں. تو لام اور نون آپس میں مقارب ہیں. تو جس وقت اس میں لام میں جب اس میں اظہار ہو رہا ہو، یعنی نون میں یہاں پر اظہار ہے، تو اظہار کے اوپر اس کے اوپر زبر بھی ہے، تو اس کا اثر لام کے اوپر، لام کے ساکن کے اوپر پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ لام ہل جاتا ہے. اور اکثر یہاں پہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ اس طرح بھی پڑھ جاتے ہیں جعلنا، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لام کو نون میں ادغام سا ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لام کو ادا کر کے زبان کی نوک مخرج سے اٹھا کر دوبارہ نون کی ادائیگی میں تالو پر لگائی جاتی ہے. پھر سمجھیے لام کے ہلنے کی وجہ کیا ہے. جعلنا، لام کے ہلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں لام کے ہل جانے کو بچانے کے لیے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لام کو ادا کر کے زبان کی نوک مخرج سے اٹھا کر دوبارہ نون کی ادائیگی میں تالو پر لگائی جاتی ہے، حالانکہ بغیر اٹھائے نون کو ادا کرنا چاہیے. یعنی لام کی زبان کو مخرج سے اٹھانا نہیں ہے، بلکہ وہیں سے نون کو ساتھ ہی نون کے مخرج میں لے آئیں. اس طرح
بغیر اٹھائے نون کو ادا کرنا چاہیے زبان کو. اس طرح لام ساکن اور نون ساکن کے بعد اگر حرف حلقی آ جائے تو لام اور نون میں زبان کو تالو پر لگائے حرف حلقی کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے جیسے الحمد ہم نے زبان کو اٹھا لیا ہے نا, اس سے لام ہلی ہے. اگر زبان اپنے مخرج میں لام میں لگی رہے پھر آپ فوراً ہی ہا کو ادا کریں الحمد الحمد, تو پھر نون کا جو سکون ہے وہ کامل ادا ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو حاجی صاحب اگلا شعر پڑھیے. وخلص انفتاح, جی وخلص انفتاح محظورا عصا جی خوف اشتباهه بمحظورا عصا. پھر دیکھیے وخلص انفتاح محظورا عصا خوف اشتباهه بمحظورا عصا. ترجمہ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے. واو میں نے اور خلص امر کا صیغہ ہے, خالصتاً ادا کر یعنی صفائی سے ادا کر صفت انفتاح کو محظوراً کے ذال میں اور عصا کے سین میں. ذال میں صفت انفتاح ہے, سین میں بھی صفت انفتاح ہے. اور اللہ اکبر, اس کے مقابلے میں اگر اس کو آپ ذال کو صفت انفتاح کو توجہ سے ادا نہیں کریں گے تو انفتاح کی جگہ اگر اطباق ادا ہو گئی تو محظوراً محظوراً ہو جائے گا, زوئیں بن جائے گی جو آگے شبہ پیدا ہو رہا ہے. اور عصا سین اگر صفت انفتاح ادا کریں گے تو عصا سین پڑی جائے گی. اگر انفتاح کو توجہ سے ادا نہیں کریں گے تو صاد بن جائے گا. تو حرف سے بدلے گا, جب حرف سے بدلے گا معنی بھی بگڑے گا, اور لحن جلی ہے اور لحن جلی جو ہے وہ حرام ہے. یعنی مشابہ الصوت حروف میں وہ فرمائے رہے ہیں جن حروف کی آواز آپس میں ملتی ہے ان میں امتیاز کرنا چاہیے, اور جو صفت ممیزہ ہو اس کو بطور خاص ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ ذال اور غا میں, سین اور صاد میں تمیز کرنے والی صفت اطباق اور انفتاح ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو ان کو یہ دونوں حرف ذال غا کے ساتھ اور سین صاد کے ساتھ یعنی حرف اپنے مشابہ سے بدل جانا جو ہے یہ بدل جائے گا جو لحن جلی ہے. جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے محظوراً کو محظوراً یعنی ذال کو ذا اس کا ہم مخرج بھی ہے اور مشابہ الصوت بھی ہے, تو ضروری ہے کہ ذال کی صفات ممیزہ جو ہیں ان کو نمایاں کر کے ادا کیا جائے. اور صفات ممیزہ استفال انفتاح ہیں, جیسا کہ غا میں استعلاء اور اطباق ہے. لہذا جس طرح محظوراً کے ذال کو استفال اور انفتاح کے ساتھ باریک ادا کرنا ضروری ہے تاکہ محظوراً سے مشابہ نہ ہو جائے, اس طرح محظوراً کی غا کو استعلاء اطباق کے ساتھ مفخم ادا کرنا چاہیے کہ محظوراً کے ذال کے مشابہ نہ ہو جائے. اسی طرح عصا اور عصا میں سین اور صاد کی صفاتیں جو ان کے تمیز کرنے والی ہیں دو صفتیں ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے سے مشابہ نہ ہو جائیں. یہاں بھی سین میں استفال اور انفتاح ہے اور صاد میں استعلاء اور اطباق صفات ممیزہ تمیز کرنے والی ہیں. تو اور صفائی سے ادا کر صفت محظوراً اور عصا کو بوجہ اس خوف کے کہ کہیں ان حروف کے ہم شکل ہو جانے سے محظوراً اور عصا کے ساتھ یہ بدل نہ جائیں. اور آگے آئیے جناب, سب اس کا ذرا با محاورہ ترجمہ پچھلے شعر کا پڑھ لیجئے.
اور صفائی سے ادا کر اور صفائی سے ادا کر صفت انفتاح کو محظوراً اور عصا کی بوجہ خوف ہونے ان کے ہم شکل ہو جانے کے محظوراً اور عصا کے ساتھ. جی اب بات تو کافی میں رہا ہوگی اتنی. چلو آگے پڑھیے جی اگلا شعر پڑھیے. وراعی شدتم بکاف و بتا کشرککم وتتوفا فتنتا. پڑھیے شعر ذرا. وراعی شدتم بکاف و بتا کشرککم وتتوفا فتنتا. حاجی صاحب آواز آ رہی ہے؟ اور خیال رکھ صفت شدت کا کاف میں اور تا میں، جیسے شرککم اور تتوفا اور فتنہ تھا. یہاں پر بھی آپ دیکھیے صفت شدت میں آواز بند ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کاف اور تا میں ہمس بھی ہے اور ان دونوں میں شدت بھی ہے. تو ہمس کی وجہ سے سانس کو بند رکھنا ہے اور شدت کی وجہ سے آواز ہمس کی وجہ سے سانس کو جاری رکھنا ہے. فحثہ شخص سکت. ہمس میں آواز جاری ہے، سانس جاری ہے، اور شدت میں آواز بند ہوتی ہے. کاف اور تا ایک طرف محموسہ بھی ہیں اور ادھر شدیدہ بھی ہیں. تو ان کی ادائیگی میں جب ہم کاف کو ادا کریں تو فوری طور پر صفت ہمس جو ہے اس کا سانس جاری رہنا چاہیے اور شدت کی وجہ سے کاف میں آواز کو بند کر دینا چاہیے اور تا میں بھی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آواز کو جاری رکھا جائے تو شدت کی وجہ سے رخوت پیدا ہو جاتی ہے اور رخوت کی وجہ سے پھر یہاں پہ تلفظ جو ہے وہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو فرمایا وراعی شدتم بکاف و بتا کشرککم وتتوفا فتنتا. اور خیال رکھ صفت شدت کا کاف میں اور تا میں، جیسے شرککم اور تتوفا اور فتنتن. اور نیچے با محاورہ ترجمہ ہے خیال رکھ صفت شدت کا کاف اور تا میں، جیسے شرککم اور تتوفا اور فتنتن میں. تو حضرات گرامی انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم باب الادغام پڑھیں گے، ادغام کا بیان. وَأَوَّلَيْ مِسْلِمْ وَجِنْسٍ إِنْ سَكَنْ أَدْغِمْ كَقُلْ رَبِّ وَبَلَّى وَأَبِنْ. آج الحمدللہ ہم نے صفت استعلاء اور صفت اطباق کے متعلق اور ان کے حروف کے متعلق، اور یہ جو باب ہے باب الاستعلاء والاطباق وغیرہما، اس کا بیان پڑا ہے. سبق اختتام تک پہنچا. الحمدللہ دعا کیجئے اللہ ہمیں سب کو، آپ کو، ہم سب کو، پوری دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.